وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات جو کامل اور مکمل ہستی ہے، جو ہر قسم کے انسانوں کے لیے بہتر اور ہدایت کا منبع ہے، آپ کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خصوصیات جمع کر دی ہیں جو نوع انسانی کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس قابل ہے کہ جو تمام انسانیت کی بہتر رہنمائی کر سکے۔ حضور آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے کالج کے مایہ ناز پروفیسر محمد علی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور سیرت النبی کے موضوع پر جامعہ کلمات سے منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وصدق رسوله النبي الكريم۔ زندگی اور موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے: خلق الموت والحیات، میں نے زندگی اور موت کو بنایا تو یہ میرے مالک کا نظام ہے۔ آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ بڑے سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے آئیں اور بڑے سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے واپس نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس میں سب سے پہلے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے بنو ہاشم کو الگ کیا، پھر بنو ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں مجھے وجود بخشا، انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر میرے رب نے ہمیں خود درود پڑھنے کا حکم دیا۔ میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ جس پر درود پڑھنے کا میرا رب خود حکم فرما رہا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی موسیٰ وعلی اہل موسیٰ کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی داؤد وعلی اہل داؤد کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہم صلی علی ہارون وعلی اہل ہارون کوئی حکم موجود نہیں۔ اور یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو میرے رب نے سب سے پاکیزہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے درمیان ایک رسول بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی عالی شان دکھا دو، اس جیسا کوئی عالی خاندان دکھا دو جس کی نسب بیڑی آدم تک محفوظ ہو، ایسا کوئی عالی شان دکھا دو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی جس بات کی پشت میں ہوتے وہ ماتھا روشن ہو جاتا۔ اس سارے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پاک بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے باپ آدم سے لے کر عبداللہ تک سب پاک تھا، کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک تھا۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، بازار میں گزر رہے ہیں تو ایک یہودی عورت سامنے آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ہاشم 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، زنا کی دعوت دیتی ہے۔ تو حضرت ہاشم کیا فرماتے ہیں؟ بی بی میں سردار عزت دار، تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہاں آپ کا نکاح بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد پھر بازار میں گزر ہوتا ہے تو راستے میں وہی عورت سامنے، تو آپ اس کو کھڑا کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بی بی تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو کیوں نہ حلال کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ تو عورت آگے سے کیا جواب دیتی ہے؟ ہاشم تو مجھے دوسری عورت نہ سمجھ، گناہ گار نہ سمجھ، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، وہ سلمہ لے گی، اب مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو اسی طرح سے یہی واقعہ جو ہے وہ آپ کے عبداللہ، آپ کے بعد والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ راستے میں گزر رہے ہیں تو ایک عورت آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، وہ 100 اونٹ میں تجھے دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے۔ تو آپ نے بھی اپنے پردادا کی طرح جواب دیا، کیا کہتے ہیں؟ عورت میں سردار عزت دار، میں یہ زنا کا کام نہیں کروں گا۔ تو کچھ دن بعد آپ کا وہاں نکاح ہو جاتا ہے حضرت آمنہ کے ساتھ۔ اب یہ جان بچانے میں 100 اونٹ کیسے لگے گے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ مکے پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، تو بنو خزاعہ نے جب مکے پر حملہ کیا تو بنو جرہم جو ہیں وہ ڈر کے مارے جب بھاگے تو انہوں نے جو کنواں تھا زمزم اس کو پتھروں کے ساتھ بھر دیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد جب عبد المطلب جو ہے وہ مکے کے سردار بنے تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگلے دن پھر وہی خواب آتا ہے، پاک پانی نکالو، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر تیسرے دن پھر خواب آتا ہے، پاک پانی نکالو، تو آنکھ نہیں کھلتی۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو چنانچہ خواب ہی میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کل آپ صحن کعبہ بیت اللہ میں جب جائیں گے تو وہاں پر ایک کوا آئے گا،
تو وہ صحن کعبہ میں جس جگہ پر 3 مرتبہ ٹک 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 کرے گا تو سمجھ جائیں وہاں پر وہ کنواں ہے زمزم، جس کو بنو جرہم نے پر کر دیا۔ تو چنانچہ اگلے دن آپ تمام سرداروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ خواب سناتے ہیں کہ وہ جو کنواں تھا جس کو بنو جرہم نے بت کر دیا، اس کی نشاندہی ہو چکی ہے، تو چنانچہ ہم مل کر جو ہے وہ اس کنویں کو کھودتے ہیں۔ تو چنانچہ تمام سردار کیا کہتے ہیں، بھئی یہ ہم سے کام نہیں ہوگا، 300 سال پرانا کنواں کہاں رہ گیا بابا؟ تو چنانچہ کیا فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کرو یا نہ کرو، لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، حضرت عبد المطلب، اس وقت ان کے ہاں ایک ہی بیٹا ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، میں یہ کام کروں گا، تم یہ کام کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ تو چنانچہ بیٹے کو لے جاتے ہیں۔ اب ایک باپ اور ایک بیٹا، پتھروں کے ساتھ واسطہ ہے، کدالوں کے ساتھ واسطہ ہے، توڑ توڑ تھک ہے، اور کیا کہتے ہیں، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو اللہ کے راستہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اب 10 کے 15 بچے دے دیتے بیٹے۔ تو چنانچہ جب وہ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ بیٹا اس طرح میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں مانگا ہے، اب تم چونکہ جوان ہو گئے ہو، اب بات یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے عہد کیا تھا اس کو پورا کیا۔ تو ذرا فرما برداری کا حال دیکھو، زمانہ کفر ہے، ہماری اولادیں تو یہاں پانی پلا کر ہمیں خوش نہیں ہیں، زمانہ کفر ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، ابا جس کا ہاتھ تھامے گا وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو چنانچہ عبد المطلب کیا کہتے ہیں، اس طرح نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو چنانچہ آپ نے اپنے بچوں کے نام قرعہ ڈالا، اور جب قرعہ نکالا گیا تو میرے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام یہ قرعہ نکلا، جو بچوں میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ دل آپ کا مٹھی میں آ گیا، ایک طرف وہ بیٹا جو دل عزیز ہے، اب اسی کے نام قرعہ نکلا۔ تو چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، چھری نکالی، تیار ہو گئے۔ تو اتنا کرنا تھا کہ مکے میں ایک کوہرام مچ گیا، تمام سردار اکٹھے، تمام مرد و عورت اکٹھے۔ ایک سردار جن کو ایمان تو نصیب نہیں ہوا، ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی بنے، حضرت عاص بن وائل۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ عبد المطلب کیا کہتے ہیں، میں یہ کام کر کے رہوں گا، میں سردار ہوں، یہ سردار کا بول ہے۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں، آگے کڑا کمی کھلوتا ہے، آگے بھی سردار ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ تو چنانچہ تمام لوگ عاص بن وائل کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تمام مرد و عورت اور سردار۔ تو چنانچہ عبد المطلب ایک شرط پر مان جاتے ہیں کہ اگر وہاں دور مکہ سے ایک علاقہ ہے نجران جہاں پر عیسائی آباد ہے، وہاں پر ایک عورت ہے کاہنہ، نجومی ہے، اس وقت جو نجومی لوگ ہوا کرتے تھے ان کو کاہنہ کہا جاتا تھا۔ تو اگر وہ کہہ دے کہ اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا، اور اگر یہ کہہ دے کہ اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دوں گا۔ تو چنانچہ ایک بہت بڑا گروہ جو ہے مکے کا وہ نجران جاتا ہے اور اس کاہنہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم نہ ہو۔ تو چنانچہ اس نے بڑا عجیب سوال کیا، اس نے کہا کہ جب تمہارے ہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل نہیں کروں، اس کے بدلے میں مجھے اتنا معاوضہ دے دیا جائے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کا معاوضہ جو ہے وہ 100 اونٹ ہے،
تو چنانچہ وہ کیا کہتی ہے کہ تم اس طرح کریں کہ ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھیں اور دوسری پرچی پہ 10 اونٹوں کا نام لکھیں. اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ اور بڑھاتے جاؤ، اور اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو جتنے اونٹ نکلیں اتنے اللہ کے راستے میں ذبح کر دو. تو چنانچہ یہ بات سب کو بڑی پسند آئی. واپس آتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کو یہ سارا ماجرا بیان کیا جاتا ہے. تو مکے کی سرزمین عجب تماشا دیکھ رہی ہے. ہر طرف مرد و عورت، ایک طرف حضرت عبد المطلب اور دوسری طرف صفا کی پہاڑی میں 100 اونٹ لا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں جو حضرت عبد المطلب کے ذاتی ہیں. تو چنانچہ پورا ڈالا جاتا ہے تو پورا نکلتا ہے میرے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کا. تو 10 اونٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. بات کو مختصر کرتا ہوں. تو چنانچہ 10 قرع ڈالے جاتے ہیں اور 10ویں بار ہی حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو دوسری طرف 100 اونٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. اب جو 11واں قرع ڈالا جاتا ہے تو سب کے رنگ فک. عبد المطلب دل دہل رہا ہے کہ اب تو اونٹ بھی ختم ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا. تو چنانچہ آپ قرع ڈالتے ہیں تو قرع نکلتا ہے 100 اونٹوں کے نام پر. تو سب نعرہ لگاتے ہیں ہو گیا کام. تو چنانچہ عبد المطلب کیا کہتے ہیں ابھی نہیں ہوا، پھر قرع ڈالوں گا یقین دہانی کے لیے. پھر قرع ڈالا جاتا ہے، پھر قرع نکلتا ہے 100 اونٹوں کے نام. پھر کا کام ہو گیا، بولا نہیں ہوا. تیسری مرتبہ پھر قرع ڈالا تو پھر جو ہے وہ قرع جو نکلا 100 اونٹوں کا. تو پھر نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہو گیا کام. تو چنانچہ حضرت عبد المطلب اپنے 100 اونٹ ذاتی ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں اور مکہ کی سرزمین میں ان کو بانٹا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اے عبداللہ، جو 100 اونٹ تیری جان بچانے میں لگے تھے وہ میں تمہیں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار. تو حضرت عبداللہ کا بھی وہی جواب تھا جو ان کے پردادا کا تھا. کیا کہتے ہیں کہ میں عزت دار ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا. آپ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا اور ان سے حمل جو ہے ٹھہرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو چند دن گزرتے ہیں، وہی عورت دوبارہ راستے میں ملتی ہے. آپ اس کو کھڑا کر لیتے ہیں کہ بیوی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، کیوں نہ ہم حلال کرتے ہیں. تو اس کا جواب بھی اسی عورت کی طرح کیا کہتی ہے کہ عبداللہ تم مجھے غلط مت سمجھ، میں شریف زادی ہوں، پہلی کتابوں کی ماننے والی ہوں. میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا تو مجھے حاجت ہوئی تھی کہ یہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، مگر وہ آمنہ لے گئی. آمنہ کو مبارک. تو اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ، اپنے نور کے ساتھ، اپنے باپ دادا کی نسل سے ہوتے ہوتے اس دنیا میں تشریف لائے. جیسا آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایسا نسب نہیں دیا. جیسی آپ کی عطائیں کسی کو ایسی عطائیں عطا نہیں فرمائیں. جیسا آپ کا حلیہ ایسا کسی کو حلیہ عطا نہیں فرمایا. رجلا ظاہرا وضع ابلج الوجه حسن الخلق لم طلبه السجلة ولم تضربه ساحلة وسيم قسيم في عينيه داعج في صوته السهل أزج أقرن أحول أكحل إن تقلم على البحار وإن سقط على الوقار. سبحان اللہ. ایک بڑھیا آپ کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا. حسن غلاب جوانی آپ پر فدا،
नूरानी चेहरा, खूबसूरत आँख, गोल भवें, गुलाबी होंठ, गुलाबी गाल, मुस्कुराएं तो मोती और फूल झड़े, बोले तो वकार छा जाए, खामोश हो वकार छा जाए। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को बनाया, तख्लीक किया, जिसमें तमाम सिफात रखती है। आपकी आमद भी अजब है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब हमल से थी, एक दिन भी मुझे हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ। और जब आप पैदा हो रहे हैं तो आपकी लेडी डॉक्टर शफा बिनते अमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा आपके सराहने पर खड़ी हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो 9 माह की रकावट होती है जिसे हमल कहा जाता है। तो जब पैदा होता है तो उसमें लथड़ा होता है और उसकी पैदाइश के बाद उसको साफ़ किया जाता है। जो गंदगी बच्चे पर लगी होती है माँ को साफ़ किया जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाकीज़गी पर, जब आप पैदा हुए हैं एक कतरा भी गंदगी का नहीं लगा, पाक धुले धुलाए। नाफ आँख से मिली होती है। जब आप पैदा हुए तो आपकी नाफ जो थी वो आँख से अलग थी। खतना हुआ था हमारे यहाँ। तो ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है 8 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन खतना किया जाता है। मेरे नबी माँ के पेट से ही खतना करवा किया। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तख्लीक फरमाई कि जिसकी नज़ीर कहीं मिलती नहीं। आपकी आँखें अज, अशकल, अबरज, अंजल, ये 7 सिफात मेरे नबी को दिए गए। और इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आँख किसी को नहीं अता की, दुनिया में किसी को नहीं अता की। तो चनाचे दाई आपकी वालिदा के पहलू में आपको लिटा देती हैं और जैसे ही आपको लिटा के पीछे हटती हैं तो आप जोर से एक पलटा खाते हैं। लेटते नहीं, पलटा खाते हैं और सजदे में गिर जाते हैं और एक हाथ पर आसरा देते हैं और ये शहादत की उंगली जो है वो आसमान की तरफ करते हैं। और जैसे ही ये उंगली आसमान की तरफ की, तमाम कमरे में नूर ही नूर फैल गया। और आते ही मेरे नबी ने नमाज का हुक्म दिया, क्या मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दर्द की बात है कि आज मेरी उम्मत के 90% तबका ने नमाज छोड़ दी। क्या मर्द हैं, क्या औरतें हैं, सभी नमाज छोड़ बैठे। आपने आते ही नमाज का हुक्म दिया। तो अब वालिदा भी घबरा गई, दाई भी डर गई कि ये क्या बच्चा है। आपने बच्चे को गोद लिया, कमरे की छत फटती है, वहाँ एक बादल का टुकड़ा अंदर आता है और जब वो बादल का टुकड़ा अंदर आता है उसमें से आवाज़ आती है, मशारिकल अर्ज़ व मग़ारिबहा। इस बच्चे को मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब फिराए और सारी दुनिया को बता दें कि हजूर आ गए। आपकी आमद की खुशी की वजह से मछलियों ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि दोनों जहानों के सरदार आ गए। तो चनाचे अब आखिरी पहलू क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब क्या फरमाया कि यहाँ नसब नहीं चलता, गुलामी रसूल चलता है। अबू लहब अरब हाशमी चचा, क्या कहा, बिलाल इब्ने हबशी इब्ने गुलाम, मैदान महशर में ऊँट पर चलूँगा, बुराक पर चलूँगा और सारी दुनिया पैदल चलेगी और बिलाल हबशी मेरे आगे आगे सवार होंगे। और जब मैं मैदान महशर में पहुंचूंगा तो बिलाल सिर्फ ऊँट पर बैठकर अजान देंगे और जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो मेरी ऊँट की रस्सी बिलाल के हाथ में होगी। तो मेरे अजीज साथियों, दोस्तों और प्यारे बच्चों,
آج کی ہماری جو محفل ہے اس کا مقصد جو ہے رسالت مآب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت، الفت اور آپ کی سنت کا تقاضا اس کو اجاگر کرنا ہے کہ صرف جھوم لینے سے، نعتیں پڑھ لینے سے یہ تقاضا ادا نہیں ہوتا۔ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اپنی عملی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈھالنا ہے، اور اس کا مصداق جو ہے وہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر بات ختم کروں گا۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔